الحمدللہ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، عظیم الشان علماء اکرام یہاں موجود ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور آج جو خصوصی مہمان الخیر مولانا قاسم صاحب ہمارے پرانے ساتھی، پرانے دوست ہیں۔ جب ان کے والد صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کرور رحمت فرمائے، ان کے والد صاحب کے زمانے میں ہم کرائیڈن میں مسجد میں آیا کرتے تھے تو مولانا بڑی محبت سے استقبال کرتے تھے۔ میرے ساتھ مولانا منظور احمد الحسینی جو مدینہ المنورہ میں فوت ہوئے، انہوں نے کہا ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات کر دو۔ علماء سب کرتے ہیں، میں لیکن ایک بات کر دیتا ہوں کہ مجھے یاد ہے 2005 میں شب قدر کے دن ہمارے ہاں ختم نبوت کا پروگرام ہو رہا تھا۔ مولانا سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب تشریف لائے تھے، ان کا بیان تھا۔ مولانا منظور احمد الحسینی یہاں سے جہاں بھی یورپ میں ختم نبوت کا پروگرام ہوتا تھا، مولانا حسینی پہنچ جاتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کو اعزاز دیا تھا، اور ہمیں بھی بالکل حرکت میں رکھتے تھے کہ یہ کام ختم نبوت کر لو، کل قیامت میں حضور کی شفاعت حاصل ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، بیان کر رہے تھے اور بیان کے دوران کہا کہ میں حوالہ، اس نے کہا مرزا نے کہ میں مکے میں مروں گا، میں مدینے میں مروں گا۔ تو کہا وہ جھوٹ بولتا تھا، وہ تو نہ مکے میں مرا نہ مدینے میں مرا، وہ لاہور میں مر گیا، قادیان میں، لیکن کہا لوگوں ہم مکے میں مریں گے، ہم مدینے میں مریں گے، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ان کے لفظ تھے۔ عید کے بعد وہ حج کے لیے گئے، مدینہ المنورہ میں ظہر کی نماز کی سنتیں ادا کر رہے تھے، آپ حضرات کے علم میں ہوگا۔ اسی دوران سجدے کے اندر ان کی روح قبض ہو گئی اور مسجد جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ یہ ہمارے سامنے ایک مجاہد ختم نبوت کا عالم، جس نے ہمیں بھی حرکت میں رکھا اور حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کیا۔ الحمدللہ اس دن کی وہ بات، رات کی جو شب قدر میں اس نے کہی تھی کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم مکہ میں یا مدینہ میں مریں گے، اور جو حضور سے محبت نہیں کرتے، حضور کے خلاف دعوی نبوت کیا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا، اور میرا بھی ایمان اور یقین ہے کہ الحمدللہ ہم یورپ میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں۔ جو حق ہے وہ ہم صحیح ادا نہیں کر رہے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے اندر ہر جگہ یہ حرکت ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر کوئی بات ایسی ویسی آ جائے، گیا گزرا مسلمان جس کو ہم نمازی بھی نہیں سمجھتے، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس حالات میں ہوگا، اور لوگ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، لیکن جب حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے آگے وہ آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ حضور کی محبت ہے امت کے ساتھ۔ دوسری بات، امام الامت۔ امام الامت کون تھے؟ مولانا عبد القادر آزاد، کہ پوری دنیا کے بادشاہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ کرور رحمت فرمائے۔ وہ بھی ہمارے پاس بیلجیم میں آئے تھے، کیونکہ مہمان ہیں آج ہمارے ہاں ان کے صاحبزادے ڈاکٹر عبدالخبیر صاحب، جو کہ روحیت حلال کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں، اور ہمارے ساتھی ہمارے دوست بھی ہیں، بیلجیم میں بھی ہمارے پاس یہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان کو جزا دے۔ جیسے مولانا نے ارشاد فرمایا، ممتاز صاحب نے، کہ اللہ ایسے علماء کو، ان بزرگوں کو بار بار ہمارے پاس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کا طبقہ، جب یہ تشریف لائے بیلجیم میں ہمارے پاس، تو ہر طبقے کے لوگ جو ہیں ان کو ملنے کے لیے آئے، ہر طرح کے، ہر مسلک کے لوگ آئے کہ مولانا عبدالخبیر صاحب، یہ ان کے والد صاحب کی ایک محنت تھی، ایک جوڑ تھا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں مولانا قاسم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور الخیر کا، میں نے حافظ ممتاز صاحب نے جب دیکھا تو میں نے کہا الحمدللہ ساری خیر اللہ نے مولانا کو دے دی ہے، مولانا قاسم کو، کہ یہ بہت دین کا کام بھی اور دنیا کا کام بھی اور لوگوں کا بہت یہ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ ان کی محنت کو، اس تعاون کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کہنے کی، اور اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ اسلام پہ رکھے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں۔